فلسطین کے مدد کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں جو آیتیں پیش کی ہے، تو ہم اگر قرآن پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تیرے دلوں پر تالے لگے ہوئے کہ قرآن پر تمہارا توجہ ہی نہیں ہے؟ کہ ہمیں قرآن پر توجہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جب تک ہم قرآن پر توجہ نہیں کریں گے ہمیں سمجھ میں کچھ چیز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہر بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے دل کے گہرائی سے سنو۔ جب تک تم دل کے گہرائی سے نہیں سنو گے تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل کے گہرائی سے سنو اور خاموش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ دیکھو نا، تجھے حاکم، تو کس کے پاس اس کا غلام ہے، حاکم تجھے حکم دے رہا ہے تو توجہ سے سنے گا اور دل کے گہرائی سے سنے گا، کہیں مجھ سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اور حاکم مجھے سزا نہ دے، کیونکہ ڈر ہے، خوف ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہم کیوں سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بتا دیا کہ جب اللہ کا تیرے پاس حکم آ جائے، کسی چیز کا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے یا مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو فوراً اس کے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا آپ کو حکم دے رہا ہے یا تو کسی چیز سے روک رہا ہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے تو اللہ کے قرآن پر ہم توجہ دیں، غور و فکر کریں۔ تو ہم تجھے وہ آیتیں بتا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھو نا فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے، عورتیں اور چھوٹے سے ننھے سے بچے وہ چلاتے ہیں کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہو، ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے ہو، ہماری کیوں نہیں سنتے ہو۔ تو یہ بات اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں پیش کر دی تھی، لیکن ہمارا جو توجہ ہے نا وہ قرآن کی طرف نہیں ہے۔ ہم ایسے بیٹھے ہیں، عیاشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے اوپر موت آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں نا، حاکم کے عذاب سے تو ڈرتے ہیں، توجہ سے سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے مجھ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میرے ڈرو۔ سارے نبیوں نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور ہمارا کہا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں فلسطین کے باب میں بتائی وہ کھول کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَ أَهْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے کیا ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں نہیں لڑ رہے ہو؟ ان بندوں کے لیے مستضعفین من الرجال، تم اللہ کے راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو ان لوگوں کے لیے جو کمزور لوگ ہیں، والنساء، اور وہ کمزور عورتیں، والولدان الذین، اور وہ جو کمزور ننھے سے بچے ہیں جن کی فریاد اللہ کے پاس جا رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کو پکار کر کہتے ہیں ربنا اخرجنا هذه القرية الظالم اهلها، وہ اللہ اس شہر میں سے ہمیں تم کیوں نہیں نکال دیتے ہو جس شہر میں ظلم ہو رہا ہے، ننھے سے بچے
شہید ہو رہے ہیں، کمزور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، ہمارا شہر ویران ہو رہا ہے، کمزور بندے مارے جاتے ہیں۔ اللہ تم اب ان کے لیے ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اخرج من ان شہر سے ہمیں نکالتے کیوں نہیں لیتے؟ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، وہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار کیوں نہیں بھیجتے ہو جو ہماری مدد کرے، اس ظلم سے ہمیں نجات دلائے، ہمارا مددگار کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم مظلوموں کی مدد کرو تب اللہ مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تک تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، کمزور بندوں کی مدد نہیں کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر روکو گے نہیں تو اللہ بھی تیری مدد نہیں کرے گا، تجھے بے یار مددگار چھوڑ دے گا، کسی نہ کسی وادی میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم بھائی کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے محبوب ہمیں بتائیے تو صحیح، مظلوم کی تو ہر ایک مدد کرے گا لیکن ظالم کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کا محبوب فرماتا ہے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکو، یہ اپنے بھائی ظالم کی تو مدد کر رہے ہو کیونکہ اس کو ظلم کرنے سے روک رہے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا، کاش ہماری دل کھول جائے، کاش ہمارے ذہن میں آ جائے، کاش اللہ کے قرآن پر ہم غور فکر کریں، کاش اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم غور فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے گا تو آخرت